السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال کے بعد آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مل گیا ہے۔ یہ وہ صدارتی ریفرنس ہے جو 11 سال تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہا، زیر التوا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کیس کو نہیں سنا، اور بالآخر یہ معاملہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے سنا، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل ریزننگ آج دی گئی ہے۔ ذرا تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ اس تفصیلی رائے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس میں کیا کہا ہے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہماری ضرور ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ کہانی یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت بنتی ہے، آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنتے ہیں، 2010 میں جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک ریفرنس بھیجا جائے گا سپریم کورٹ کو، صدارتی ریفرنس، اور اس ریفرنس میں کچھ کوشچنز فریم کیے جائیں گے، اور سپریم کورٹ سے کہا جائے گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس چلایا گیا تھا، کیا اس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے تھے یا نہیں۔ چند سماعتیں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں ضرور ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد وہ بھی ریٹائر ہو گئے، اس ریفرنس کو پر سماعت مکمل نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بعد تصدق حسین جیلانی آئے چیف جسٹس، وہ بھی اس کیس کو کنکلوڈ نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد ناصر الملک چیف جسٹس بنے، وہ اس کیس کو کنکلوڈ نہ کر سکے۔ ایون اس کے بعد یہ کیس ٹیک اپ ہی نہیں ہوا، افتخار چودھری صاحب کے کچھ دور میں کچھ سماعتیں ہوئیں، اور اس کے بعد کسی بھی چیف جسٹس نے اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ ناصر الملک کے چیف جسٹس جب ان کی ریٹائرمنٹ مکمل ہوئی تو پھر اس کے بعد انور ظہیر جمالی چیف جسٹس آف پاکستان رہے، پورے ٹینیور میں اس ریفرنس کے اوپر کوئی سماعت نہ ہو سکی۔ ثاقب نثار چیف جسٹس بنے، کوئی سماعت نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بعد گلزار احمد چیف جسٹس بنے، کوئی سماعت نہ ہو سکی۔ عمر عطا بندیال چیف جسٹس بنے، صدارتی ریفرنس کے اوپر کوئی سماعت نہ ہو سکی۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جب اپنے منصب کے اوپر فائز ہوئے تو انہوں نے اس صدارتی ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، اور پھر اس کیس کو سنا گیا، مختصر رائے دی گئی تھی۔ اب ڈیٹیل ریزننگ یا تفصیلی وجوہات بتائی گئی ہیں اس صدارتی ریفرنس کے اوپر جو تفصیلی رائے جاری کی گئی ہے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ اس رائے میں سپریم کورٹ نے ایگزیکٹلی کہا کیا ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے اپنی اس رائے میں یہ کہا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیس چلایا گیا اس وقت ملک میں مارشل لاء تھا، یعنی ضیاء الحق جو ہے وہ ملک کے اوپر قابض تھا۔ ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشل لاء کی قید میں تھے۔ پورے ایشیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں براہ راست قتل کا ٹرائل ہائی کورٹ نے چلایا ہو۔ آپ کو یہاں پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مرڈر کا ٹرائل یہ پاکستان کی کیا ایشیا کی جوڈیشل ہسٹری کا بڑا یونیک کیس ہے، جس میں براہ راست لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل چلایا ہے، یعنی ٹرائل کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں یہ کیس نہیں چلا، بلکہ براہ راست لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو چلایا، اور ایک اپیل کے حق سے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت محروم کیا گیا۔ اچھا، 4 ایسے ایڈیشنل نوٹس ہیں جو ابھی بعد میں جاری ہونے ہیں۔ ان میں جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب کا نوٹ ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹ ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا نوٹ ہے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا نوٹ ہے۔ یہ وہ نوٹس ہیں جو ابھی بعد میں جو ہے وہ جاری ہونے ہیں۔ اچھا، 48 صفحات پر مشتمل اس رائے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی، یعنی اس وقت ملک میں مارشل لاء لگا ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت مارشل لاء تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت بنیادی انسانی حقوق بھی معطل تھے۔ ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشل لاء کی قید میں تھیں۔ آمر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی یا نہیں کہلائی جا سکتی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ اس وقت کے فوجی آمر ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ اس تفصیلی رائے میں پھر آگے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 11 سال تک ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کے لیے
جو ریفرنس تھا یہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکا۔ وہ تمام ججز جنہوں نے ریفرنس پر ابتدائی سماعتیں کی تھیں وہ ریٹائرڈ ہوئے اور گھر چلے گئے۔ کیس میں سزائے موت کے لیے شواہد ناکافی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف دفعہ 302 لگانے کے براہ راست شواہد نہیں تھے۔ سپریم کورٹ واضح کرنا چاہتی ہے کہ آئین و قانون میں ایسا کوئی میکانزم فراہم نہیں کیا گیا جس کے تحت کسی سزا کو کالعدم قرار دیا جا سکے۔ سپریم کورٹ سے نظر ثانی خارج ہونے کے بعد بھٹو کی سزا کا فیصلہ تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن صدارتی ریفرنس میں کسی حتمی رائے ہو جانے والے فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس رائے میں مزید کہا گیا کہ ایف آئی اے نے بھٹو کیس کی فائل ملنے سے پہلے ہی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ پولیس تفتیش مکمل ہوئی تو ایف آئی اے کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ بھٹو کیس کی تفتیش دوبارہ کرنے کا کوئی عدالتی حکم بھی ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے خود ٹرائل کر کے قانون کی کئی شقوں کو غیر مؤثر کر دیا، اور پھر اس کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی اس ٹرائل میں، اور شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ بھٹو کے خلاف کوئی براہ راست شواہد نہیں ملا، اور اس کے علاوہ شفافیت کا فقدان تھا۔ غیر قانونی اور غیر آئینی جو خامیاں ہیں اس کی ہم یہاں پہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ قتل کا الزام ایف ایس ایف نامی فورس کے ذریعے عائد کیا گیا تھا۔ وقوع میں استعمال گولی کا ہول ایف ایس ایف کے ہتھیاروں سے میچ ہی نہیں کرتا تھا، مطابقت ہی نہیں رکھتا تھا۔ عدالتوں نے بھٹو کی پارلیمنٹ میں کی گئی تقاریر کو بھی فیصلوں کا جواز بنایا، حالانکہ پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر کو کسی رکن کے خلاف عدالت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نوٹس جاری کیے بغیر کیس منتقل کیا گیا۔ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک قتل کا ٹرائل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا۔ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، پورے ایشیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جہاں براہ راست قتل کا ٹرائل جو ہے وہ اس طرح چلایا گیا ہو۔ ہائی کورٹ میں براہ راست ٹرائل چلا کر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک اپیل کے حق سے محروم کیا گیا، اور پھر اس رائے میں سپریم کورٹ نے جس طرح سے ججز کی جانب سے کا جو کنڈکٹ تھا، لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں، کس طرح سے وہ اس وقت کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے زیر عتاب تھے اور ایک طرح سے ان سے فائدے لیتے رہتے تھے، فائدے لے رہے تھے اس وقت، اس کی بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ اور جس طرح سے ناقص تفتیش کی گئی اور بغیر کسی ڈائریکٹ ایویڈنس کے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کیا گیا، اس پہ بھی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ یہ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آج تک کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کو عدالتی مثال کے طور کے اوپر بھی پیش نہیں کیا گیا۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی نے کہیں کوشش کی، کسی وکیل نے اس کو عدالتی مثال کے طور پہ پیش کرنے کی، تو وہاں کورٹ نے ہمیشہ اس کو روکا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔